اما عائشہ کہتی ہیں ہمارا گھر مکے کے گھروں میں وہ خوش نصیب گھر ہے جس کی صبح اور شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر حاضری پہ آیا کرتے تھے. وہاں قوالی گانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. صبح میں ایک مرتبہ آتے تھے, شام میں ایک مرتبہ آتے. حضرت عائشہ کہتی کوئی دن نہیں جاتا جب ہمارے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہ ہوتی. آمد ہوتی, برکتیں آتی, رحمت آتی, وحی آتی, کیا نہیں ہو جاتا. اس گھر میں بڑی بڑی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ 3 سال اطمینان کے ساتھ ایک پرورش کے ساتھ دیکھی, لیکن زندگی کے حالات کو جب 9 سال یا 8.5 سال کی عمر میں پہنچے, آپ کو کچھ ایسے سخت حالات دیکھنا پڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہجرت فرض کر دی گئی. جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ نکل جائے. تقریباً صحابہ یہ اعلان ہونے کے 2 مہینے کے اندر پورا مکہ خالی ہو چکا تھا. صرف حضرت علی, حضرت عائشہ, حضرت ابو بکر, اسماء بنت ابی بکر, ان کے گھر والے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ اور حضرت سودا, یہ لوگ تھے. حضرت عائشہ نکاح میں حضرت خدیجہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں, لیکن ودائی نہیں ہوئی. لیکن نکاح اور ودائی کے اعتبار سے حضرت سودا تیسرے نمبر پر ہے. لیکن حضرت سودا کو دوسرے نمبر پر اس لیے رکھا جاتا کیونکہ نکاح ہوتے ہی ودائی کر لی گئی تھی. یعنی حضرت عائشہ کی ودائی سے پہلے حضرت سودا کی ودائی ہوئی, لیکن حضرت سودا سے نکاح سے پہلے حضرت عائشہ کا نکاح ہوا تھا. گویا حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیا, اور پھر حضرت سودا سے کیا اور ودائی کر لی. پھر حضرت عائشہ سے ہجرت کے بعد ودائی کی. 9 سے 10 سال کی جب عمر ہوئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی, اور غالباً 12 یا 13 ہجری کے درمیان, نبوت کے درمیان حصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا. ابو بکر صدیق پہلے سے ہجرت کرنا چاہتے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہجرت سے روک لیا تھا, یہ کہہ کر کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے. یہ اعزاز ہے حضرت عائشہ کے والد کا رضی اللہ عنہ. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے مطابق ایک بات طے ہو چکی, ابو بکر صدیق کے گھر کو رات کے موقع پر آگے کھانا تیار ہے اور والد نکلنے والا ہے 2 لڑکیوں کو چھوڑ کر اپنے نابینا دادا کے ساتھ. تیاری ہو چکی, کھانا بن چکا, روٹی بن چکی, پانی کے مشغیزے میں پانی ڈال چکا. اسماء بنت ابی بکر کمر کا پٹا جو کپڑا رہتا کھولتی ہیں, 2 ٹکڑے کرتی ہیں, ایک میں روٹی بنتی, ایک میں پانی کا مشغیزہ بن دیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت کو دیکھ کر اسماء بنت ابی کو لقب عطا کر دیا اور ان کے لیے خیر اور رحمت کی دعائیں کر دی. گھر کے دروازے سے نکلنے کا ارادہ نہیں کیا گیا, اس لیے کہ مشرکین مکہ گھر کے دروازے پر حملہ کر سکتے ہیں. گھر کے پیچھے والے دروازے سے سامان پھینک کر دونوں کودے اور غار ثور میں 3 دن تک چلے گئے, اور ادھر غار ثور کی طرف نکلے. اور اس کے بعد 3 دن تک جب یہ اطلاع ہو چکی کہ مشرکین مکہ ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہار مان چکے, تب نکل کے مدینہ کی طرف ہجرت کر نکلے. ادھر اسماء بنت ابی بکر اور حضرت عائشہ کو پتا چل گیا کہ آپ کے والد ہجرت کے لیے جا چکے ہیں. حضرت ابو بکر کے والد جو حضرت عائشہ اور اسماء بنت ابی بکر کے دادا ہے وہ گھر میں موجود ہیں. انہیں پتا چلا کہ ابو بکر نکل گیا مدینہ ہمیں چھوڑ کر, اور یہ ڈر ہے کہ گھر میں بچیاں ہیں اور میں ہوں, کچھ کھانے پینے کے لیے پیسہ رکھا ہے نہ رکھا پتا نہیں ہے. لیکن اتنی انٹیلیجنٹ ایسی لڑکیاں جو آج کے زمانے میں کوئی فرمائش کریے بیٹی آپ پاس ہو گئے کیا ہونا, پہلا مطالبہ اسمارٹ فون کا آتا, جیب میں پرسوں میں رکھ لے کے بھی پھر بولیں گے کہ اچھا اسمارٹ فون دلا دیجئے, کیونکہ ہر دن ایک اسمارٹ فون ریلیز ہوتے رہتا, کبھی ایم آئی کا ہو رہا, کبھی اس کا ہو رہا, کبھی اس کا ہو رہا, عادت پڑے ہوئی ہے. لیکن وہاں حضرت عائشہ, حضرت اسماء بنت ابی بکر, ان کا مزاج کچھ اور ہے, کیونکہ وہ امہات المومنین میں سے ایک ہے, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, ان کا اسوہ, ان کا مزاج, جبکہ پیسے والے گھر میں سے جو چاہے باپ لا کر ڈال سکتا ہے. لیکن وہ کہ ابو بکر صدیق جتنا سامان تھا سب لے کے چلے گئے, تھوڑا بہت چھوڑے. دادا نے پوچھا اسماء بنت ابی بکر سے, مجھے ڈر ہے کہ تیرا باپ سارا مال لے کر چلا گیا, کچھ بچیوں کے لیے چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ تو گھر میں ایک محراب کی جگہ میں کچھ اشرفیاں, پیسے اس زمانے کے جو دینار تھے وہ رکھتے تھے. آپ نابینا تھے. اسماء بنت ابی بکر اور حضرت عائشہ کو ایک خیال آیا, کچھ پتھر لیے, پتھر لے کے وہ محراب میں رکھ دیے, اس پہ کپڑا ڈھانپ دیا, کہا دادا جان چنتا مت کریے, پرواہ مت کریے, فکر مت کریے, آئیے دیکھے سامان رکھ کر گیا. وہ نابینا تھے, کپڑے کے اوپر ہاتھ پھیرا, پتھر کو خرید سمجھ گئے دینار یہی ہے, کہا چلو اللہ کا شکر ہے کم سے کم اس میں تو تمہارا گزارا ہو جائے گا. ناشکری نہیں تھی ان کے پاس, اللہ کی شکر گزاری, حالات کا سامنا کرنا, ہمت, حوصلہ, ایمان, تقوی, دور اندیشی, یہ کہتے عورت خالی اٹھے گی بیٹھے گی, یہ ہونا وہ ہونا, ناک کی دال, سینڈل, چپل, کپڑے, یہ وہ, اس میں زندگی ہو گئی. یہ شادیوں میں اکثر جو پیسہ تباہ ہو رہا مسلمانوں کا صرف عورتوں کی وجہ سے ہو رہا. کیوں؟
ہر شادی میں نئے کپڑے ہونا، سانچک میں انلائج، ہلدی انلائج، مہندی انلائج، جماگیاں انلائج، سب چیز انلائج کر رہے ہیں. آپ کیا کرتے؟ آپ خالی غلام بنے ہوئے ہیں، ٹٹو، پیسے دیتے جاؤ بس. سانچک کی اندر کی محفل کون مرداں کرتے؟ لا کے جو سو لڑکے کو بٹھا دیا جاتا، بستی کے 2-4 چھوکرے آ جاتے ادھر، پورے پوتریاں نواسیاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، دادا باہر بیٹھے ہوئے. واہ واہ، ہماری سانچک میں ایسا نہیں تھا. بولے انہیں ادھر سے پکڑ رہی، انہیں ادھر سے پکڑ رہی، انہیں چھوڑنا نہیں بھائی، انگلی چھوڑنا نہیں بھائی. بے پردہ عورتوں کو زینت میں بٹھا کے غیروں کے سامنے چھوڑ دیے. یہ لیول ہو گیا، اور پورا پیسہ اس میں خرچہ ہو رہا. یہی مزاج، یہ کرنا. اب تو مسئلے ایسے ہو گئے، ہر چیز کو اٹھ رہے ہیں، فوٹو لے رہے ہیں، ویڈیو لے رہے ہیں، شیئر ہو جا رہا ہے، یہاں چلے آ رہا. کس کے گھر کے عورتیں دیکھ لے رہے ہیں آپ؟ کس کے گھر کے عورتیں دیکھ لے رہے ہیں؟ عزیز دوستو، دور اندیشی، عورتوں میں دور اندیشی لائیے، مزاج لائیے، دینی مزاج لائیے، اللہ کے قریب رغبت لائیے. اس لیے یہاں جو مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ماحول ہوتا پیسے والے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ایک الگ ہی مزاج، لیکن اللہ جو سادگی میں برکت رکھا نا، یہ آپ کے دلوں میں آپ جو سو بسا لیجیے. جو سادگی یہاں کے لوگوں میں، جو سادگی اپنے مسجدوں میں ہے، یہاں سننے سے آدمی واقعات رو لیتا. پیسے والے لوگوں کا مزاج، ان کا مزاج لوگوں کا جو دین سے دور ہے الگ ہے.